چیزوں سے باہر آ جاؤ گے اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر وہ ڈور وہ والا کلوز کرو، صرف ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کو تبلیغ کر دے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ ہے یہاں پہ رکوع نمبر ہمارا 12 ختم ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے گا ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آگے اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آیان کو کامیابیاں دے، ترقیاں دے، عزتیں دے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ صبح میسیجز بہت سلو آ رہے ہیں آپ کے موبائل میں بیٹا، ٹھیک آ رہے ہیں؟ اس والے میں اوپر نہیں آ رہے ہیں، چیک کرو پیچھے سے۔ اوکے، ادھر سے جاؤ۔ دعا کر لیتے ہیں، جمعہ بھی ہے، شب قدر کی رات بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ آج سے۔ صبح بھی میں نے آپ کو کہا کہ آج سے ہر بہن 1 روپے 2 روپے 100 روپے 1000 لاکھ جتنی جس کی استطاعت ہے 10 دن تک صدقہ بغیر ناغے کے دے۔ 1000 مہینوں سے افضل جب آج کی رات نصیب ہوگی انشاءاللہ، آج سے 10 راتوں میں ڈھونڈنا ہے ہم نے ان کو، 5 راتوں میں۔ تو جب وہ رات نصیب ہو گئی، اگر ہمیں کیا پتا کون سی رات ہے، اس رات کے نصیب ہوتے ہی ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک کلام پاک کا لفظ پڑھیں گے آپ کو کتنے کروڑ خرب ارب نیکیاں ملیں گی، کیونکہ آج کی رات نیکیوں کی قیمت لگنا شروع ہو جانی ہے۔ اب یہ طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے۔ اپنے گھروں سے LCDs بند کر دیجئے، موبائل پہ ناچ گانا بند کر دیجئے۔ 10 دن تو کم از کم اللہ کے فرشتے، بڑا ہی منحوس گھر ہوگا وہ، منحوس گھر، جہاں پورے بستی میں دیکھیں۔ اب ہم کسی گھر میں، اب ہم ایک سوسائٹی میں گئے تھے تو وہاں پر ہمارا درس تھا۔ اس سوسائٹی میں ایک گھر میں گئی تو ان کی لائٹ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، یعنی ہمارا پیچھے کا سب کچھ صحیح نہیں آ رہا تھا، آگے میری آواز آگے تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ سوسائٹی میں ہی 7 میں گھر تھا، دوسری لے گئی، تیسری لے گئی، چوتھی لے گئی۔ جب ہم 5-6 گھر پھرے نا تو وہ پہلے والی رونے لگ گئی، پہلے والی رونے لگ گئی کہ میرے گھر کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، جو باجی میرے گھر سے اٹھ کے چلی گئی۔ پھر میں دوبارہ ان کے گھر آئی حوصلہ دینے کے لیے، ادھر ہی ہم نے باقی درس مکمل کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک محلے میں اللہ کے فرشتے آئے، اللہ کے فرشتے آئے، اور ہم کیا کریں؟ ان فرشتوں کو اپنے گھر ہی نہ آنے دیں۔ ہم کہ ہمیں نہیں ضرورت بھائی، کیسے؟ ٹی وی چل رہا ہے، وہ آپ کے گھر نہیں آئیں گے۔ کفار آپ کے گھر میں آپ کے گھر نہیں آئیں گے۔ کچرا آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، ناپاکی پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کے گھر نہیں آئیں گے۔ آپ کے گھر میں اگر باجے بجانے والے، ساز بجانے والی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ نہیں آئیں گے۔ تو وہ نہیں آئیں گے۔ اب اپنے گھروں سے آپ نے یہ چیزیں ختم کرنی ہے انشاءاللہ، تو آپ کو بھی طاق رات نصیب ہوگی۔ اور میں نے آپ کو بتایا اس کی بڑی خوشخبریاں اللہ رب العزت نے دی ہیں کہ بڑی دھیمی، بڑی خوبصورت رات ہوتی، کیونکہ جی میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت جبرائیل امین کے 700 پر ہیں۔ یہ صبح اس لیے ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا سورج اس لیے گرم نہیں ہوتا کہ اس کے حضرت جبرائیل امین کروڑوں فرشتوں کو لے کے آسمان سے اترتے ہیں، کروڑوں، 1 2 3 نہیں، کروڑوں فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں۔ ان کے اترنے کی وجہ سے، ان کے اترنے کی وجہ سے ان کے پر فرشتوں کا نور سورج کے آگے آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔
اور جس کو نصیب ہو جائے